آیت نمبر 178 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز مت گمان کریں الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں، أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، کہ ہم تو صرف ان کو یہ جو ڈھیل دیتے ہیں، لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، اس وجہ سے کہ وہ اپنے گناہ میں اور اضافہ کر لیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے اہانت امیز عذاب ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ہمارے معاشرے میں جو ایک عام سوچ پائی جاتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو اتنی ڈھیل کیوں دے رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسرائیل کو اتنی ڈھیل کیوں دے رہے ہیں، وہ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس کا بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر ڈھیل دیتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے۔ دوسری بھی ایک اہم بات ہمارے معاشرے میں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی غلطی کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے فوراً پکڑ لیتے ہیں، باقی سب تو اتنا کچھ کرتے ہیں، انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہماری چھوٹی سی غلطی بھی جو ہے وہ پکڑ لی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دور نہیں جانے دیتے، قریب کی غلطیوں سے ہی پکڑ لیتے ہیں۔ اس کو علماء کرام ایک مثال کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک جانور کے پاؤں میں رسی باندھ دی جائے اور اس کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو وہ فل سپیڈ کے ساتھ جب بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑی سپیڈ میں بہت دور جا رہا ہوں، مگر اچانک جب رسی کھینچی جاتی ہے تو وہ جس برے طریقے سے زمین پہ گرتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ اچانک ہمیں بریک لگانی پڑے، اچانک ہمیں ٹھوکر لگ جائے سپیڈ میں، تو کیا حشر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ لوگ بڑی سپیڈ کے ساتھ گناہوں میں جا رہے ہوتے ہیں، اور اچانک جب اللہ پاک کی طرف سے ان کی رسی کو کھینچا جاتا ہے تو وہ بہت برے طریقے سے، بہت ذلت امیز طریقے سے پھر ان کا گرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بڑی اہم بات یہ بتائے گی، اور پھر فرمایا کہ ان کے لیے ذلت امیز عذاب کیوں ہوگا، اس لیے کہ یہ ہر مرتبہ جو کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے کرتے ہیں، پہلے 1000 ہو کے آئے، پھر 3000 ہو کے آئے، آنے والی جنگ احزاب میں تو یہ 18 سے 20,000 ہو کے آتے ہیں۔ ہر باری ان کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے مسلمان کو نہیں چھوڑنا، ان کی عورتوں کو نہیں چھوڑنا، ان کے بچوں کو نہیں چھوڑنا۔ تو گویا کہ جو وہ دوسروں کے لیے پلان کر رہے ہوتے ہیں ویسے عذاب ان کے لیے پلان ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں کسی دوسرے کے لیے جیسا برا سوچ رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ایک غیب میں برا نظام اس کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان آیات میں بڑی اہم بات کی جاتی ہے کہ کسی آیت کے آخر میں کس قسم کا عذاب بیان کیا جاتا ہے، تو جس قسم کا پیچھے جرم ہوتا ہے ویسا ہی عذاب بیان کیا جاتا ہے۔ پیچھے عذاب العظیم کی بات تھی، یہاں پہ مہین کی بات ہے۔ تو اس سے جو ہمیں اپنی عملی زندگی میں بات سمجھ آتی ہے کہ جیسا انسان دوسرے کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو غیب میں ایسا ہی نظام اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔